सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, और कुछ ना कहो, और कुछ ना कहो, सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, और कुछ ना कहो, और कुछ ना कहो। चाहे बोले न वो, लब को खोले न वो, दिल अलग बात है, अपने लहजे में भी प्यार घोले न वो। अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा, जैसे एक कर्ज है। कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, और कुछ ना कहो। बेख्याली में ही लब अगर खुल गए, और जुबां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे, दरमियाँ जो भी था, ख्वाब देखे थे जो, सब बिखर जाएंगे। ऐसा करना नहीं, सबकी सुनना, मगर तुम बिखरना नहीं। मसले सबके सब है सफेदोसिया, मसलों में कभी रंग भरना नहीं। दिल में गर प्यार हो, लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हर पे इजहार हो। गरना ये कहे दिल ना मिल पाएंगे, उस पे मत जाइयो। खोटी है ये आना, इससे कुछ ना बना, दिल की बातें सुनो, फासले से सही, प्यार करते रहो, और कुछ ना कहो। रास्ता एक है, मुद्दा एक है, एक हमारा ही क्या, सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है। एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर। भीड़ कितनी भी हो अपनी अपनी जगह, हर कोई एक है। नाम है वो जुदा, पर खुदा एक है। नाम है वो जुदा, पर खुदा एक है। बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, और कुछ ना कहो।
کہنے سننے سے تو کچھ بدلتا نہیں، رات جاتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں، ہونے والا ہے کیا کچھ بھی کھلتا نہیں۔ آئیے آج کی اس نشست کا آغاز ہم اسی آواز سے کریں کہ جس کا جادو جو ہے وہ 3:30 بجے صبح تک چل رہا تھا۔ میں ان سے کہوں گا سدھیر بھائی سے کہ آج کی اس نشست کا آغاز ایک حمد سے کریں۔ جناب سدھیر نارائن صاحب۔ سراب جاں کو جہاں کی چمک سمجھتے رہے، سراب جاں کو جہاں کی چمک سمجھتے رہے، سراب جاں کو، سراب جاں کو جہاں کی چمک سمجھتے رہے، رہا وہ روح میں ہم جسم تک سمجھتے رہے، کیا بات ہے سدھیر بھائی۔ رہا وہ رہا وہ روح میں ہم جسم تک سمجھتے رہے، پتہ چلا کہ وہ خاک حرم کی خوشبو تھی، پتہ چلا کہ وہ خاک حرم کی خوشبو تھی، کہ جس کو سجدے میں، کہ جس کو سجدے میں گل کی مہک سمجھتے رہے، کہ جس کو سجدے میں گل کی مہک سمجھتے رہے، خدا کو ڈھونڈنے کا کب ہمیں خیال آیا، خدا کو ڈھونڈنے کا، خدا کو ڈھونڈنے کا کب ہمیں خیال آیا، ہم اپنی ذات کو، ہم اپنی ذات کو اس کی جھلک کیا بات ہے سمجھتے رہے، ہم اس کی ذات کو اس کی جھلک سمجھتے رہے، عجیب وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل، عجیب وقت گزارا، عجیب وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل، زمین تھی زیر قدم، کیا کہنے، زمین تھی زیر قدم، ہم فلک سمجھتے
آتے رہے زمین تھی زیر قدم عجیب وقت گزارا عجیب وقت گزارا خدا کے گھر میں عدیل زمین تھی زیر قدم ہم فلک سمجھتے رہے زمین تھی زیر قدم ہم فلک سمجھتے رہے سراب جاں کو جہاں کی چمک سمجھتے رہے رہا وہ روح میں ہم جسم تک سمجھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. جناب سدھیر نارائن صاحب, سدھیر بھائی, میں چاہوں گا مہدی بھائی سے کہ اگر آگے آ جائیں تو بڑی عنایت ہوگی. رات بڑا مس کیا انہیں, لیکن یہ ان کا ظہور کی دعائیں تو دنیا مانگ رہی ہے, لیکن بہرحال کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج یہ غریب خانے پہ رونق افروز ہو رہے ہیں, موجود ہیں یہاں. اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ خواتین اور بھی آ رہی ہیں, سب لوگ آگے آ جائیں. میری گزارش ہے جناب مہدی رضوی صاحب سے کہ انہیں ایک شادی میں شرکت کرنی ہے, اس کے باوجود یہ آئے اور رات بھی آئے. بڑا اچھا لگا کہ مہدی آئیے اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک نعت رسول مقبول ہماری خدمت میں پیش کریں. جناب مہدی رضوی صاحب ہمارے بھائی بے انتہا اچھا لکھتے ہیں اور آج یہ کنڈکٹ بھی کرتے, لیکن یہ کہ ان کے کمٹمنٹ کہیں اور تھے. آج چند شعر نعت کے. دیکھیے یہ استاد قمر جلالوی کا ایک مصرع تھا کہ حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو, تو اس پر کچھ شعر لکھے تھے. حرم میں شام طیبہ میں سحر. لکھیے چند شعر پیش کروں. اگر لطف و کرم کی ایک نظر ہو, اگر لطف و کرم کی ایک نظر ہو تو مہدی زندگانی یوں بسر ہو. نجف میں کربلا میں دو پہر ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو, حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو. اور اشارہ یہ اشارہ ہے نبی کا, اشارہ یہ اشارہ ہے, اشارہ یہ اشارہ ہے نبی کا. عجب کیا ہے اگر ٹکڑے قمر ہو, عجب کیا ہے اگر ٹکڑے قمر ہو. اور کہاں ہے آپ کا سایہ محمد, کہاں ہے آپ کا سایہ محمد, کہاں پھر آپ کے جیسا بشر ہو, کہاں پھر آپ کے جیسا بشر ہو. اور در احمد سے اٹھ کر جا رہے ہو, در احمد سے اٹھ کر جا رہے ہو, تو
اچھا جاؤ اب تم در بدر ہو تو اچھا جاؤ. بھائی مہدی کیا بددعا دیتی ہے. ارے در احمد سے اٹھ کر جا رہے ہو, در احمد سے اٹھ کر جا رہے ہو تو اچھا جاؤ تم اب در بدر ہو. او کرے سایہ چلاتا ہے بادل, کرے سایہ چلاتا ہے بادل, جہاں سے بھی محمد کا گزر ہو, جہاں سے بھی محمد کا گزر ہو. اور بس مقطع سے اور نبی نے دی جسے آواز مہدی, نبی نے دی جسے آواز مہدی, اسی کا نام لب پر عمر بھر ہو, اسی کا نام لب پر عمر بھر ہو, اگر لطف و کرم کی ایک نظر ہو. شکریہ. مہدی سے پہلے کہ آپ چوکی سے نیچے جائیں, ایک بات اور بھی کہ دونوں کا تعلق زمین دکن سے ہے. یہ حیدرآباد دکن کے چشم و چراغ ہیں, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لکھتے ہیں. بہت شکریہ مہدی. مہدی کی اور سدھیر بھائی کی اس حمد کے بعد جو ہے مجھے اشارہ آباد بھائی نے کیا کہ جوش ایمانی ان کا خاصا ولولہ انگیز ہے اس وقت, کہ وہ 2 شعر پڑھنا چاہیں گے اپنے والد کے. میں سمجھتا ہوں شاید بابا صاحب بس تشریف لائیے. جناب آباد نقوی صاحب, احمد بھائی یہ بہت ہی عمدہ سوز و سلام پڑھنے والوں میں, اور جن کے یہ صاحبزادے ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں پاکستان میں. جناب آباد ظاہر نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ابھی جو نعت سنی تو صرف میں 2 شعر پڑھوں گا, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جن صاحب کے یہ تھے وہ بیمار ہو گئے تھے اور مدینے جا نہیں سکے تھے, خواب دیکھا اور پھر ان کا انتظام ہوا. جب وہ مدینے گئے ہیں تو کیا تصور تھا ان کا, وہ صرف 2 اشعار پڑھ رہا ہوں. جی ترنم سے پڑھو. کمال تصور کے جا کر مجھے, کمال تصور کے جا کر مجھے مدینہ لگا دیکھا دیکھا ہوا. یہ گلیوں میں پہنچے ہیں, تصور وہ تھا. کمال تصور کے جا کر مجھے مدینہ لگا دیکھا دیکھا ہوا. اور اس شعر میں جواز ہے ان کا. میرے درد دل کی دوا آپ ہیں, میرے درد دل کی دوا آپ ہیں, ہوا میں جو بیمار اچھا ہوا, ہوا میں جو بیمار اچھا ہوا. کمال تصور کے جا کر مجھے مدینہ لگا دیکھا دیکھا ہوا. ادھر تھی عنایت ان کی حد سے سوا, ادھر میرا کشکول چھوٹا ہوا, ادھر میرا کشکول چھوٹا ہوا. پرکھ کر دیا اپنا بستر اسے, پرکھ کر دیا اپنا بستر اسے, کئی بار کا تھا جو پرکھا ہوا, کئی بار کا تھا جو پرکھا ہوا.
कमाल तसव्वुर के जाकर मुझे मदीना लगा देखा देखा हुआ। शुक्रिया। आवाज भाई बहुत शुक्रिया। इसी रंग को बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं। लुलु आपा जो हैं हमारी और मोना शहाब साहिबा वो समझ रही थी कि मिलाद ख़त्म हो चुका है और वो आ चुकी हैं। हकीकतन ये सिलसिला ख़त्म होगा, इसमें सिर्फ 5 मिनट और बाकी हैं, उसके बाद हम सिलसिला दूसरा शुरू करेंगे। हम वही सिलसिला का ये नहीं चाह रहे थे कि आपको महसूस हो कि आप मिलाद से निकल आई हैं, तो हम वहीं की वहीं हैं अभी। जनाब मोहम्मद आबिद साहब। खुशबू तो बहुत आप लोगों ने सुन ली है। 2 शेर खुशबू के उसके। अच्छा चलिए मैं पेश कर देता हूँ, लेकिन ताज़ा नात के चंद शेर पहले पेश करता हूँ। सुधीर भाई सुनिएगा हमारे। इजाज़त हिमाद भाई। बज़्म सरकार जब सजाते हैं, बज़्म सरकार जब सजाते हैं, बज़्म सरकार जब सजाते हैं, अर्श वाले ज़मीं पे आते हैं, अर्श वाले ज़मीं पे आते हैं। नूर ही नूर छाने लगता है, नूर ही नूर छाने लगता है, शम्मे नात जब जलाते हैं, नूर ही नूर छाने लगता है, शम्मे नात जब जलाते हैं। इरफान भाई शेर देखिएगा। सिदरतुल मुंतहा से आगे कहीं, सिदरतुल मुंतहा से आगे कहीं, मेरे सरकार हो के आते हैं, मेरे सरकार हो के आते हैं। संगरेज़े भी बोल उठते हैं, वाह वाह वाह। संगरेज़े भी बोल उठते हैं, मौजिज़े यूं नबी दिखाते हैं, मौजिज़े यूं नबी दिखाते हैं। और शेर इसके याद नहीं आ रहे तो मक्ता पेश कर देता हूँ। तुम ही आबिद नहीं कि शाह हो गदा, तुम ही
شاہ و گدا جھولیاں یہاں سے بھر کے جاتے ہیں، جھولیاں یہاں سے بھر کے جاتے ہیں، بزم سرکار جب سجاتے ہیں. خوشبو والا ہاں خوشبو احمد بھائی. کم از کم 2 پھول تو ہونے چاہیے. یہ کس نے دی ہے جہاں کو اذان کی خوشبو، یہ کس نے دی ہے جہاں کو اذان کی خوشبو، زمین پہ پھیل گئی آسمان کی خوشبو، زمین پہ پھیل. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ضرور آئے ہیں محفل میں سرور کونین، ضرور آئے ہیں محفل میں سرور کونین، بتا رہی ہے یہ مجھ کو مکان کی خوشبو، بتا رہی ہے ہزار سجدے ہو قربان اس پہ اے عابد، ملے جو ان کے قدم کے نشان کی خوشبو، یہ کس نے دی ہے. عابد بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس دور میں جو کہ یہ مہینہ بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ خواتین پیچھے نہ رہیں اس سلسلے میں اور نمائندگی میں، تو میں چاہوں گا مونا شہاب صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور جو کچھ وہ پڑھ کے وہاں آئی ہیں اس میں سے تبرکاً یہاں کچھ ہم لوگوں تک بھی پہنچائیں. محترمہ مونا شہاب صاحبہ میری لینڈ سے آئی ہوئی ہیں اور ہوسٹ تھیں، ہمارے کو ہوسٹ ہیں ہمارے پروگرام کی بزم اردو USA. تو مونا آپ آئیے. جو بھی نعت کی مت پوچھو کہ طیبہ میں کیا کیا نظر آتا ہے، مت پوچھو کہ طیبہ میں کیا کیا نظر آتا ہے.
ہر سمت نبی جی کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر سمت نبی جی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں عشق محمد میں اس طرح سے ڈوبی ہوں، میں عشق محمد میں اس طرح سے ڈوبی ہوں، صحرا بھی مجھے اب تو دریا نظر آتا ہے، صحرا بھی مجھے اب تو دریا نظر آتا ہے۔ مت پوچھو کہ طیبہ میں کیا کیا نظر آتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ چلیے شکریہ۔ رئی صاحب، یہ سلسلہ جو ہے بڑا اچھا رہا کہ ہم بھی اس مبارک کام میں شامل ہوئے، اور اب اجازت ہے اگر حمایت بھائی کی ہو تو اس رنگ کو بدلا جائے، اور کیونکہ یہ کام نظامت کا جو ہے ہم نے خود ہی اپنے حصے میں لیا ہوا ہے آج، تو اگر اجازت ہو تو کل جو نہیں سنا سکا تھا وہ آج سنا دوں تھوڑا سا۔ کہاں آ گئے ہم سے ایک دو چیزیں حنیف بھائی، اس میں ایک چھوٹی سی نظم ہے حمایت بھائی، تقریباً 3-4 لائنوں کی، تو سوچا کہ وہ صفحہ 637 پہ چلیے، یہاں تو یہ جس صفحے پہ بھی ہیں یہ صرف 4 مصرے ہیں، اور نظم کا منافع عنوان ہے کاش۔ حمایت بھائی اجازت کرو کہ زندگی بھر اسی گمان میں ہم، زندگی بھر حمایت بھائی اسی گمان میں ہم بس تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، زندگی بھر اسی گمان میں ہم بس تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، کاش تجھ کو خیال قربت ہو، کاش تجھ کو خیال قربت ہو، کیا خبر تجھ کو بھی محبت ہو۔ یہ بس ایک خیال تھا تو ہم نے کہا کہ اس وقت امی کے کمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو مناسب نہیں ہوگا کہ ان کو یاد کیے بغیر۔ ایک شعر ہے 2 برس پہلے جب یہ سب واقعہ ہوا، یہ سامنے کمرہ امی کا ہے، کہ جب واپس آ کے یہاں بیٹھے تو رات کو عجیب حال تھا۔ ایک تو ہمارے بھائی خیال آیا تو یہ 2 مصرے ہیں کہ دل کی دھڑکن کو سنا غور سے کھل رہا تھا دل، دل کی دھڑکن کو سنا جلالی بھائی غور سے کل رہا تھا دل، جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں بسا ہے مجھ میں، جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، دل کی دھڑکن کو سنا غور سے کل رہا تھا دل، جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں بسا ہے مجھ میں۔ اور یہ خیال آنے کے بعد بڑا سکون رہا، اور ابھی تک محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہیں ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں سے اس میں 1-2 غزلیں ہیں، ان کے کچھ ہیں کہ عرفان بھائی اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو بڑا باقی بھی کرم ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ ہاں نہیں یہاں یہ 2 غزلیں ہیں۔ چھوڑی آپا آواز آ رہی، مہدی بھائی کا تو نظم سنا چکا میں جی، کہ راہ سنسان راہ بر خاموش، راہ سنسان
راہ پر خاموش کیا سبب کس لیے سفر خاموش کیا سبب ملک صاحب کس لیے سفر خاموش ایک زمانہ کہ بولتا تھا فلک میرا بھائی ایک زمانہ کہ بولتا تھا فلک ایک زمانے سے ہے مگر خاموش بس یہ اب آپ نے اسے تشریح کر دی ایک زمانہ کہ بولتا تھا فلک ایک زمانے سے ہے مگر خاموش اور جن کی ہیبت کی گونج تھی ہر سو نوازش بھائی جن کی ہیبت کی گونج تھی ہر سو آج وہ لوگ کس قدر خاموش آج وہ لوگ کس قدر خاموش اور یہ احوال تو مطلب آپ بیتی ہے کہ جو بھی ماں کی زبان سے دور ہوئے جو بھی سدھیر بھائی ماں کی زبان سے دور ہوئے آپ خوش نصیب ہیں کہ آگرہ میں رہ رہے ہیں کہ جو بھی ماں کی زبان سے دور ہوئے ہیں وہی لوگ در بدر خاموش ہیں وہی لوگ در بدر خاموش اور بے خبر لوگ ہوں خالد بھائی آپ نے بڑی اچھی کتاب مجھے کل دی میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی بے خبر لوگ ہوں تو شکوہ نہیں بے خبر لوگ ہوں تو شکوہ نہیں حیف صد حیف باخبر خاموش بے خبر لوگ ہوں تو شکوہ نہیں یہی بات 2 دن سے چل رہی ہے آپ کے ہمارے بے خبر لوگ ہوں تو شکوہ نہیں حیف صد خیف باخبر خاموش اور زندگی کا نشان سخن ہے عدیل زندگی کا نشان سخن ہے عدیل اس جہاں سے نہ تو گزر خاموش بڑی محبت 4 شعر اور ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ بہتر چیزیں سنیں گے کہ دیکھیے مطلع برائے مطلع ہے لیکن جو اس نے مطلع ہے وہی کچھ موڈ بھی وہی ہے کہ ہجر قسمت میں تھا وصال نہ تھا حال دل کا کبھی بحال نہ تھا ہجر قسمت میں تھا خالد بھائی ممتاز بھائی آج تو شعر پہنچ رہا لگتا ہے ہجر قسمت میں تھا وصال نہ تھا حال دل کا کبھی بحال نہ تھا کھوئی پہچان اور ملال نہ تھا یہ اسی شعر کے لیے یہ شاید ہو بھی گئے شعر کہ کھوئی پہچان اور ملال نہ تھا اس سے بڑھ کر کوئی زوال نہ تھا ہجر قسمت میں تھا وصال نہ تھا سدھیر بھائی حال دل کا کبھی بحال نہ تھا کھوئی پہچان اور ملال نہ تھا اس سے بڑھ کر کوئی زوال نہ تھا یہ آپ بھی تھی ہے بھائی ایسے بھی دیکھے ہم نے دن جن کا ایسے بھی دیکھے ہم نے دن جن کا خواب میں بھی کبھی خیال نہ تھا ایسے بھی دیکھے ہم نے دن جن کا حسن بھائی آج کچھ خالی ٹیپ کریں یا کچھ ایسے بھی دیکھے ہم نے دن جن کا خواب میں بھی کبھی خیال نہ تھا اور اپنے ہونے کا ہم نے پوچھا جواز اپنے ہونے کا ہم نے پوچھا جواز یہ خاص ٹاپک ہے نوازش بھائی کا ہمارے اپنے ہونے کا ہم نے پوچھا جواز اس سے بہتر کوئی سوال نہ تھا اپنے ہونے کا ہم نے پوچھا جواز آداب اس سے بہتر کوئی سوال نہ تھا اور آج جیسا ہے 400 صاحب آج جیسا ہے 400 صاحب
پہلے اپنوں کا ایسا کال نہ تھا کہ آج جیسا ہے 400 صاحب. پہلے اپنوں کا ایسا کال نہ تھا, کچھ زیادہ تھے روزگار کے غم, یوں نہیں کہ تیرا خیال نہ تھا. کچھ زیادہ تھے روزگار کے غم, یوں نہ تھا کہ یوں نہیں کہ تیرا خیال نہ تھا. اور آخری دو شعر کہ سب ہنر تھے عطائے ربانی. بہت کمال شعر ہے. سب ہنر تھے عطائے ربانی, ان میں اپنا کوئی کمال نہ تھا. سب ہنر تھے, سب ہنر تھے عطائے ربانی, ان میں اپنا کوئی کمال نہ تھا. اور یہ بھی شاید سب ہنر تھے عطائے ربانی, ان میں اپنا کوئی کمال نہ تھا. اپنی اپنی تھی فکر سب کو عدیل, اپنی اپنی تھی فکر سب کو عدیل, اور کسی کو میرا خیال نہ تھا. یہ صاحب ہیں, میں آپ کو چند ہی لوگ ہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا. چلیے نہیں, یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ وہ کہیں گے بھائی گھر بلا کے اپنا ہی سنا دیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا احمد بھائی کہ اگلے مہینے آپ کے یہاں جا کے آپ کا سنو سارا. تو چلیے 4 شعر اور یہ منافع. سو گئے بیچ میں داستاں چھوڑ کر, ہم الگ ہو گئے کارواں چھوڑ کر, ہم الگ ہو گئے چھوڑ کر. اور یہ ہم نے بھی ایکچولی یہ بیچ میں سے سفارت پڑھ گیا تھا کہ مسئلہ یوں ہے اس کا حماد بھائی کہ ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر, ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر, ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر, ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر. اپنا گھر چھوڑ کر بستیاں چھوڑ کر, بے اما ہو گئے ہم اما چھوڑ کر. اپنا گھر چھوڑ کر بستیاں چھوڑ کر, بے اما ہو گئے ہم اما چھوڑ کر. سو گئے بیچ میں داستاں چھوڑ کر, ہم الگ ہو گئے کارواں چھوڑ کر. یہاں سے غزل ہے کہ کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے, کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے, اپنے آبا و جد کے مکان چھوڑ کر. کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے, اپنے آبا و جد کے, اور ساتھ چلتے رہے یہ نہ سوچا کبھی, ساتھ چلتے رہے یہ نہ سوچا کبھی, کون جائے گا کس کو کہاں چھوڑ کر. ساتھ چلتے رہے, ساتھ چلتے رہے یہ نہ سوچا کبھی, کون جائے گا کس کو کہاں چھوڑ کر. اسی کے ساتھ کا یہ بھی ہے صاحب کہ آج بھی منتظر ہم وہیں ہیں تیرے, آج بھی منتظر ہم وہیں ہیں تیرے, کل گیا تھا ہمیں تو جہاں چھوڑ کر. آج بھی منتظر ہم وہیں ہیں تیرے, کل گیا تھا ہمیں تو جہاں چھوڑ کر. اور راہ اپنی نکالی تو منزل ملی, راہ اپنی نکالی تو منزل ملی, ہم چلے جادۂ رہبراں چھوڑ کر, ہم چلے جادۂ رہبراں چھوڑ کر. اور ہے یہ معلوم گر جسم و جاں سے گئے, ہے یہ معلوم گر جسم و جاں سے گئے, سب چلے جائیں گے مہرباں چھوڑ کر, سب چلے جائیں گے مہرباں چھوڑ کر. آخری شعر ہے اس کا کہ گر تمہاری تمنا ہے دائم رہو, گر تمہاری تمنا ہے دائم رہو. میری تو ڈیفینیشن شہید کی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ گر تمہاری تمنا ہے دائم رہو, جاؤ ذہنوں میں روشن نشاں چھوڑ کر, جاؤ ذہنوں میں روشن نشاں چھوڑ کر. اور تم تو تنہا ہوئے جیتے جی ہی عدیل,
लोग जाते हैं तन्हा जहां छोड़कर. आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि आपने इतनी देर ये बर्दाश्त किया. मेरी गो के मकाम इनका नहीं है लेकिन हुक्म है, और अगर ह्यूस्टन में इनका हुक्म ना माने तो खासी मुश्किल दरपेश आ सकती है, क्योंकि अदबी नशिस्तों का सिलसिला 30 से ज़्यादा बरस से यहाँ पे, और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं गज़लें, इसमें से तकरीबन 25% की वजह जो है वो आपके सामने अभी आने वाली है. जनाब ज़फ़र तक़वी साहब जो हैं, इन्होंने इतने मिसरे तरह दिए हैं, इतना होमवर्क दिया ह्यूस्टन में लिखने वालों को. ये जल्दी जाना चाह रहे हैं. ज़फ़र भाई आइए. मैं कहाँ मेरी शायरी क्या है, मैं कहाँ मेरी शायरी क्या है, बज़्म शायर में यहाँ कमी क्या है. बज़्म शायर का जवाब नहीं था. वाह वाह वाह. पूछते हैं उमड़ते दिल के ख्याल, मकसद राह जिंदगी क्या है. फिक्र दुनिया और फिक्र उक़बा में अपनी नीयत की बेकली क्या है. और आखिरी शेर है, दिल धड़कता है सांस आती है, दिल धड़कता है सांस आती है, और बजुज़ इसके जिंदगी क्या है. दिल धड़कता है सांस आती है, और बजुज़ इसके जिंदगी क्या है. और मक्ता है, घर को सुनसान कर चले हो ज़फ़र, घर को सुनसान कर चले हो ज़फ़र, हमसे इतनी भी बेरुखी क्या है. मैंने ख़ास तौर से ये 4 अशार पढ़े, और मकसद ये था कि 1-2 अशार और पढ़ूं, और उसके बाद एक तारीख़ी गज़ल पढ़ूं, जो कि जिससे कि इस शहर में मुशायरे का आगाज़ हुआ. क्या बात है. वाह. 2 अशार. शोर यूं वास्ता से उठता है, एक आशिक जहां से उठता है, फिर कफस में किसी ने दम तोड़ा, शोर यूं गुलसिता से उठता है, और मौत व गारत गरी का अफसाना टूटे टूटे मकान से उठता है. और मेरे तहजीब का ज़फ़र परचम, मेरे तहजीब का ज़फ़र परचम सिर्फ उर्दू ज़बान से उठता है. ये इसका ये तमहीद थी उस गज़ल की, जो कि मैं बहुत छोटी सी, मेरी नहीं है ये, मेरे वालिद मोहतरम की है. और सन 73 में पहला मुशायरा जिसमें कोई गैर मुल्की मेहमान शायर आया था. मेरे वालिद मोहतरम शोला करारवी, उन्होंने उनकी किताब में है, बस 2-4 अशार, ये सितंबर का है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन. तहजीब हिंद पाक की उर्दू ज़बां की बात ले बैठे ह्यूस्टन में, ये शोला कहाँ की बात, ये तारीख की बात है, इसलिए ज़रा ज़रूरी है. अरे बहुत अच्छी बात है. क्योंकि हो ये रहा है, आज बहुत ही तारीखी चीज़ हुई कल. और होता ये है कि अगर याद नहीं दिलाएं तो लोग भूल जाते हैं. मैंने रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था 73 में, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि किसी ने 79 में शुरू किया था, उसको तमगा मिला कि भाई उन्होंने शुरू किया था. बहरहाल, तो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं. तहजीब हिंद पाक की उर्दू ज़बां की बात, ले बैठे ह्यूस्टन में ये शोला कहाँ की बात, अमेरिका में अगर है तो साइंसदां की बात, पूछो ज़मीन की तो कहे आसमां की बात, और दौलत लुटा के खाक ही लाए अगर तो क्या, मिट्टी भी 4 चांद है ऊंची दुकान की बात. क्या बात है. वाह वाह वाह. और अल्लाह रे तरक्की माकूस का असर, नाकूस की सदा में दबी है अज़ा की बात. अब कोई पूछता नहीं उर्दू ज़बां की बात,
امریکہ کی نہیں یہ ہے ہندوستان کی بات، کچھ رہ گئی ہے پاک میں اردو زباں کی بات، یہ 73 کی بات ہے، کچھ رہ گئی ہے پاک میں اردو زباں کی بات، لیکن وہاں بچھڑ گئی سود و زیاں کی بات، اتنی مخالفت پہ بھی اللہ رے دشمن دلکشی، اونچی ہے بزم میں ابھی اردو زباں کی بات۔ غزل ہے لمبی تو اس کو تو نہیں پڑھوں گا، ایک دو اشعار۔ آئے نہ لب پہ سوزش درد نہا کی بات، یہ تو ہمارے آپ کی ہے درمیاں کی بات، آئی ہے رائے عشق میں جب امتحان کی بات، رکھ لی خدا نے میرے دل ناتواں کی بات، اپنا طریق عشق ہے آہو فغاں کی بات، میرے ہی درد دل سے ہے باقی ازاں کی بات، واعظ کا ایک فریب ہے حور و جنا کی بات، جب تک بدل نہ جائے یقین سے گما کی بات، اور ہر قدم پہ ہے یہاں آہو فغاں کی بات، یہ حسن مطلع ہے، ہر قدم پہ ہے یہاں آہو فغاں کی بات، دنیا عشق میں کہاں امن و اما کی بات، اس کی نہیں سے نکلتی ہے ہاں کی بات، ہم بھی سمجھ کے ٹال گئے پاسباں کی بات، اور دنیا، اور اشعار میں چھوڑ رہا ہوں، دنیا سمٹ کے آنکھ کے تل میں سما گئی، دنیا سمٹ کے آنکھ کے تل میں سما گئی، آئی ہے جب بھی وسط کونو مکاں کی بات، دنیا سمٹ کے آنکھ کے تل میں سما گئی، آئی ہے تب بھی وسط کونو مکاں کی بات، اور یہ کچھ نام ہے اس میں، تقوی و قاضی چاہیں تو مشکل نہیں ہے کچھ، رہ جائے ہیوسٹن میں بھی اردو زباں کی بات، اور مقطع ابا کا ہے یہ، والد صاحب کا، شعلہ اگرچہ میری طبیعت نڈھال ہے، رکھنا ہے آج مجھ کو بدیوس زماں کی بات۔ ظفر بھائی آپ نے واقعی یادگار بنا دیا آج کی اس نشست کو، کیونکہ آپ نے جو اس وقت چیز سنائی وہ واقعی بڑی تاریخی۔ میری گزارش ہے جناب ڈاکٹر رضوی سے کہ تشریف لائیں اور اس محفل کا رنگ تھوڑا سا بدلیں۔ بالکل۔ تو اب تک ہم نعت سننے کے بعد، اچھی غزلیں سننے کے بعد، آپ کچھ نمکین مزاح کی طرف آئیے۔ تو پہلے کیونکہ یہاں پہ جناب حمایت علی شاعر صاحب بیٹھے تھے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سلاسی سے سنایا جائے کہ چرائے شعر سنانے میں تم ہی طاق نہیں، چرائے شعر سنانے میں تم ہی طاق نہیں، رہے خیال کے حد سے نہ تم گزر جانا، رہے خیال کے حد سے نہ تم گزر جانا، ادب میں رہ کے ہنسانا کوئی مذاق نہیں، ادب میں رہ کے ہنسانا کوئی مذاق نہیں۔ تو چلیے صاحب ایک شعر سناتے ہیں۔ میں عام طور پہ یہ سنایا کرتا ہوں کہ منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا، منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا، حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا، حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا، اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر، اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ اچھا صاحب، اور ایک چبا ایک اور حاضر ہے کہ منزل عشق کے ہر گام پہ رونا آیا، حد تو یہ ہے رقیب سیاہ فام پہ رونا آیا، اور اس کے بچوں نے پکارا مجھے ماموں کہہ کر، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ ایک چکور حاضر ہے، مجھ سے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے، مجھ سے مت پوچھ میرے عشق میں کیا رکھا ہے، ایک بیوہ ہے جسے بیوی سے چھپا رکھا ہے، ایک بیوہ ہے جسے بیوی سے چھپا رکھا ہے، اور شیر چوری کے ہیں خالد تو سنبھل کر کہنا، شیر چوری کے ہیں خالد تو سنبھل کر کہنا، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اچھا صاحب، ایک اور سن لیے کہ سسرال کو گھر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سسرال کو گھر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، اور ان سے مل کر کچھ دل پہ اثر لگتا ہے،
ان سے مل کر کچھ دل پہ اثر لگتا ہے، ہر حسین لڑکی کا باپ سسر لگتا ہے، ہر حسین لڑکی کا باپ سسر لگتا ہے. اور شیخ نے کچھ اتنی حور کی باتیں کی ہیں، شیخ نے کچھ حور کی باتیں کی ہیں، اب تو بیوی کا چہرہ بھی زہر لگتا ہے. ہاں اب تو کیا کریں، نہیں سب سے بیوی کے ساتھ نہیں لائے، بیوی کے ساتھ نہیں لائے سب سے. اچھا صاحب ایک چوک اور پھر لیجیے، پھر اور چیز بتاتے ہیں آپ کو میں کہ غالباً میٹھے وہی انگور تھے، غالباً میٹھے وہی انگور تھے جو ہماری دسترس سے دور تھے. اچھا اب یہ ہوا کہ کیونکہ کل ڈاکٹر صاحب لگتا ہے غلط کاپی لے آئے آج لیکن بہرحال چلیے بتاتے ہیں. کل یہ ہوا کہ بلند اقبال کی کتاب کا اجرا ہوا تھا. جی جی بالکل. تو میں نے ان کے سے لکھا تھا کہ تھے اقبال کو ایسے انسان پسند، تھے اقبال کو ایسے انسان پسند، ستاروں پہ جو ڈالتے تھے کمن، واہ واہ. ستاروں پہ جو ڈالتے تھے کمن. اور ان کی کتاب کا نام ہے فرشتے کے آنسو. تو فرشتے کے آنسو سا لکھنے لگے، فرشتے کے آنسو سا لکھنے لگے، خدا ان کا اقبال کر دے بلند. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب مل گئی صحیح چیز آپ کو، مل گئی تو جی چیز. اب یہ چکر ہے کہ کیونکہ جناب زیدی صاحب کی بھی کتاب کا اجرا ہوا تھا، تو ہمیں تو خیال آتا کہ کچھ ان کا بھی چکر چلنا چاہیے. کہ سنیے کہ اڑائے فاختہ سب کی، اڑائے فاختہ سب کی اسے خلیل کہتے ہیں، اڑائے فاختہ سب کی اسے خلیل کہتے ہیں، اڑی جو بھینس تو اس کو وہ چیل کہتے ہیں، اڑی جو بھینس تو اس کو وہ چیل کہتے ہیں. اور ان کی کتاب کا نام ہے کہاں آ گئے ہم. اور ایک چلتے چلتے، تو سنیے کہ کہاں آ گئے ہم چلتے چلتے جو پوچھے، کہاں آ گئے ہم چلتے چلتے جو پوچھے، تم اسے زیدی پکارو ہم عدیل کہتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ہماری ایسی کیا دشمنی ہے؟ بھینس پڑانا چیل بہت ہے، بس مجھتا مشہور ہے. اور مصرے چرا چرا کے ہم تو عیدی ہو گئے. جاوید زیدی کا قائم ہے. جاوید زیدی صاحب یہاں ضرور ہوتے لیکن ان کی بیگم شہر سے باہر تھیں پچھلے 2 دن سے، وہ آج واپس آ چکی ہیں. اچھا تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ مصرے چرا چرا کے ہم تو عیدی ہو گئے، عیدی ہو گئے، قاہل ہو گئے. رفتہ 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 قافیوں کے ہم تو قیدی ہو گئے. واہ. رفتہ رفتہ قافیوں کے ہم تو قیدی ہو گئے. اور ہوگا مشاعرہ تو نظامت کرے گا کون، ہوگا مشاعرہ تو نظامت کرے گا کون، پہلے تو ایک تھے اب 2 زیدی ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب دیکھیے جناب حمایت علی شاعر صاحب ہیں، تو یہ جو ہے کیونکہ حیدرآباد دکن سے اورنگ آباد سے تعلق ہے ان کا، کہ میں بھی وہیں کا حیدرآباد کا ہی ہوں. اور جہاں کے مشہور قلی قطب صاحب مشہور ہیں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے کنول جیسے لوگ. اور ان کا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نام میر حمایت علی ہے. اور سلاسی میں خاص ان کی صفت ہے. تو ایک شعر، ایک سلاسی آپ کے نظر صاحب کہ میرے وطن کا ہے کنول، میرے وطن کا ہے کنول حکایت قلی کی ہے، میرے وطن کا ہے کنول حکایت قلی کی ہے. اس شہر میں ہے کون جو واقف نہیں کہ میر، اس شہر میں ہے کون کہ واقف نہیں کہ میر، شاعر ہے اور اس کو حمایت علی کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات میرے وطن کا ہے کمل حکایت قلی کی ہے، میرے وطن کا ہے کمل حکایت قلی کی ہے. اس شہر میں ہے کون جو واقف نہیں کہ میر، شاعر ہے اور اس کو حمایت علی کی ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل صاحب. باؤنڈری یہ جناب خالد رضوی صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارے
دیکھیے ہنسانا بہت مشکل کام ہے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا ادب میں رہ کے. بالکل. ایک مجھے چھوٹا سا اور میں ہمارے برابر والے کمرے میں جو حضرات خواتین حضرات ہیں ان سے بڑی گزارش ہے کہ بس یہ بہت اچھی سلسلہ چل رہا ہے. چھوٹا سا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا ظفر بھائی کہ ایک بچی اسکول سے آئی 8-10 برس کی تھی اور آ کے کہا کہ ابا مجھے کل یہ بتانا ہے ٹیچر کو جا کے کہ میں پینٹنگ کی کلاس یوں لوں یا میں کوائر میں چلی جاؤں. کوائر یہ ہے صاحب وہ سدھیر بھائی آپ کا کام والا جو ہے. تو ابا نے فوراً سے کہا کہ بیٹا تم پینٹنگ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ ابا لیکن آپ نے تو میری کوئی پینٹنگ نہیں دیکھی. بولے لیکن میں نے کل تمہیں گاتے ہوئے سنا تھا. تو بہرحال یہ ایسا لطیفہ جو ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس وقت یاد آ گیا. ہاں نہیں میں یہ بہرحال یہ صاحب سلسلہ کچھ شعر و شاعری کی طرف کا تھا. بہرحال اب ہم بلاتے ہیں دیکھیے جناب سلمان جلالی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. کیا مطلب میں چاہوں گا کہ صرف سننے کے لیے سلمان بھائی آج بالکل محترمہ نیلوفر افشاں صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ایک بڑی خوبصورت غزل ان کی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی سنائیں, اس کے بعد علاوہ بھی کچھ آپ سنائیے, لیکن وہ غزل جو آپ کی ہے. السلام علیکم جی, اجازت ہے؟ جو ابھی عدیل بھائی نے فرمائش کی وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اچھا. دم بدم محبت میں ہم گھلے نہیں ہوتے. دم بدم محبت میں ہم گھلے نہیں ہوتے. واپسی کے الفت میں راستے نہیں ہوتے. واپسی کے الفت میں راستے نہیں ہوتے. زخم اب تو کانٹے سے دل میں بن کے چپتے ہیں. زخم اب تو کانٹے سے دل میں بن کے چپتے ہیں. کاش تم سے اے جانا ہم ملے نہیں ہوتے. کاش تم سے اے جانا ہم ملے نہیں ہوتے. ساتھ چھوٹنے پر بھی دل جڑا سا رہتا ہے. ساتھ چھوٹنے پر بھی دل جڑا سا رہتا ہے. منقطع دعاؤں کے سلسلے نہیں ہوتے. پھر پڑھیے. واہ واہ واہ. ساتھ چھوٹنے پر بھی دل جڑا سا رہتا ہے. منقطع دعاؤں کے سلسلے نہیں ہوتے. دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے. دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے. ہاں خبر مجھے بھی ہے معجزے نہیں ہوتے. پھر پڑھیے بھائی شعر کو. واہ واہ واہ, بڑی اچھی غزل ہے. دل میرا ہراہٹ پر چونک چونک جاتا ہے. ہاں خبر مجھے بھی ہے معجزے نہیں ہوتے. یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے. یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے. دور اس سے جانے کے حوصلے نہیں ہوتے. یاد تیری چپکے سے جب دیے جلاتی ہے. دور اس سے جانے کے حوصلے نہیں ہوتے. تم کہو تو اشک اپنے مسکرا کے پی جائیں. تم کہو تو اشک اپنے مسکرا کے پی جائیں. سر ہمیں جھکانے پر مسئلے نہیں ہوتے. سر ہمیں جھکانے پر مسئلے نہیں ہوتے. تپتے ریگزاروں کی شرط گر نہیں ہوتی. تپتے ریگزاروں کی شرط گر نہیں ہوتی. آشی تیرے پاؤں میں آبلے نہیں ہوتے. جی دعا والا شعر جو ہے ایک دفعہ پھرتا ہو. واہ 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 واہ. دونوں شعر. جی اچھا. ساتھ چھوٹنے پر بھی دل جڑا سا رہتا ہے. ساتھ چھوٹنے پر بھی دل جڑا سا رہتا ہے. منقطع دعاؤں کے سلسلے نہیں ہوتے. تپتے ریگزاروں کی
शर्त गर नहीं होती, तब तेरे इग्जारों की शर्त गर नहीं होती, आशी तेरे पाँवों में आबले नहीं हो। वाह वाह वाह, ये गजल थी हमारी पसंद की। अब आप अपनी पसंद की सुनाइए। चलिए वफाएं करके हम ही गर के आब होते रहें, वफाएं करके हम ही गर के आब होते रहें, जो बेवफा हैं वही फैज़याब होते रहें, जो बेवफा हैं वही फैज़याब होते रहें। चली है रस्म के होठों पे मुस्कुराहट हो, चली है रस्म के होठों पे मुस्कुराहट हो, दिलों के आईने बेशक खराब होते रहें, वाह वाह, दिलों के आईने बेशक खराब होते रहें। हम अपनी वजह से मजबूर हैं मोहब्बत में, हम अपनी वजह से मजबूर हैं मोहब्बत में, उठाए जाएंगे जितने अजाब होते रहें। वाह वाह वाह, जी, हम अपनी वजह से मजबूर हैं मोहब्बत में, वाह। उठाए जाएंगे जितने अजाब होते रहें। कब दिल को फिक्र है दुनिया के रूठ जाने की, जो तेरा साथ हो लम्हे गुलाब होते रहें। वाह वाह जी शुक्रिया। मेरी गुजारिश है जनाब नवाज़िश रज़ा साहब से, पिछली दफ़ा मैंने इनको एक ईमेल भेजी तो जवाब दुबई से आया, और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अचानक कल रात जब ये वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा वही तो देखिए शहर में वापस हैं जनाब नवाज़िश रज़ा साहब। अच्छी बात है कि इरफान भाई साथ बैठे हुए हैं। आज से कुछ 10-15 साल पहले इनकी वसासत से ही मैंने शायरी शुरू की थी। बेसिकली मेरा प्रोफेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन इरफान भाई ने कहा कि नहीं आप कुछ करें, तो पहले मैं इरफान भाई तो हम बाद में निपटेंगे बाहर। पहले ज़रा सिलसिला वो मैं कनेक्ट उसकी कंटिन्यूटी ज़रा रखना चाहता हूँ। नहीं इरशाद इरशाद। तो इरफान भाई अपना वो शेर सुना दें कि मेहमान, जहाँ से ये इंस्पिरेशन आई वो सुना दें, एक शेर जो आपका है, तो फिर मैं बताऊं कि हाँ मेहमान। शौक़े सफ़र ने अजनबी बच्चों में कर दिया, शौक़े सफ़र ने अजनबी बच्चों में कर दिया, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह, हम अपने पता नहीं कब तक नहीं याद है। तो ये बहुत अच्छा शेर। तो ये हमाद साहब ये 12 साल पहले ये, तो उसमें अब आप ये देखिए कता यहाँ से आया, इजाजत है। क्या पूछते हो उनकी इनायत है किस कदर, क्या पूछते हो उनकी इनायत है किस कदर, अपने ही घर में रहते हैं मेहमान की तरह। क्या पूछते हो उनकी इनायत है किस कदर, अपने ही घर में रहते हैं मेहमान की तरह, और कैसे सुनाएं उनके तगाफुल का हाल हम। क्या बात है नवाज़िश भाई। कैसे सुनाएं उनके तगाफुल का हाल हम, रहते हैं जानकर भी वो अनजान की तरह। वाह। तो यहाँ से ये शुरुआत शुरू हुई जनाब। अभी एक रिसेंट है, ये एक गज़ल है, उसका मैं मुख्तसर करता हूँ। ये गालिब के एक शेर है बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा कि रहा आबाद आलम अहले हिम्मत के न होने से, भरे हैं जिस कदर जामो सबू मैं खाना खाली है। तो इसको बैकग्राउंड में रखिए और ये देखिए, मैं और रिंद से ना महज मैं कदा सजे। इरफान भाई ये जरा तवज्जो। मैं और रिंद से न महज मैं कदा सजे, साकी की बदौलत है मैं खाने की रौनक। मैं और रिंद से न महज मैं कदा सजे, साकी की बदौलत है मैं खाने की रौनक। और ये रात कुछ जिक्र हुआ था, बुलंद इकबाल साहब ने भी कुछ उसमें अपना वो मदर का रेफरेंस दिया, फिर ये अदिल भाई ने भी अभी
मदर का रेफरेंस है। मेरी वालदा का कुछ इंतकाल हो गया था अबाउट, तो मैंने भी कुछ वालदा के लिए ये, तो ये 2 शेर हैं, कता है ये। हमाद भाई ये ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा इस पर। कौन सी सूरत तस्वीर के मुतलाशी हैं, वाह, कौन सी सूरत तस्वीर के मुतलाशी हैं, कौन से नक्श में वो मेरा पता पाएंगे। कौन सी सूरत तस्वीर के मुतलाशी हैं, कौन से नक्श में वो मेरा पता पाएंगे। और एक निशान से हुआ आगाज मेरी हस्ती का, एक निशान से हुआ आगाज मेरी हस्ती का, एक निशान छोड़कर आलम से चले जाएंगे। तो ये मदर की उस पर ग्रेव पर लिखा है ये। और ये इराक की बंद कर हमारा सब ये 2003 में जो अटैक हुआ था उसके कुछ 1 साल के बाद ये इराक का बैकग्राउंड है इसमें। इतना अर्जा न था इंसान का खूं, इतना अर्जा न था इंसान का खूं, कैसा जमहूर है ये कैसा सकूं। इतना अर्जा न था इंसान का खूं, कैसा जमहूर है ये कैसा सकूं। और बेसबब कुछ भी नहीं होता रजा, बेसबब कुछ भी नहीं होता रजा। तमाए ज़र है या मजहब का जन्म, वाह वाह, तमाए ज़र है या मजहब का जन्म। बस ये मैं ज्यादा आपके जहमत ये एक कथा लिखा था, किस बैकग्राउंड में था ये अदील भाई समझेंगे इसको ज्यादा अच्छा, कि सुखन ही काफी नहीं फिक्रे सुखन भी चाहिए। वाह वाह, सुखन ही काफी नहीं फिक्रे सुखन भी चाहिए, फिक्रे सुखन भी चाहिए। और बयां ही काफी नहीं तर्ज़े बयां भी चाहिए। वाह, सुखन ही काफी नहीं फिक्रे सुखन भी चाहिए। और बयां ही काफी नहीं तर्ज़े बयां भी चाहिए। और नजर पे अपनी उन्हें फख्र है बहुत ए रज़ा, वाह, नजर पे अपनी उन्हें फख्र है बहुत ए रज़ा। नजर ही काफी नहीं औजे नजर भी चाहिए। वाह 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 वाह, नजर पे अपनी उन्हें फख्र है बहुत ए रज़ा। नजर ही काफी नहीं औजे नजर भी चाहिए। क्या और बात सुखन ही काफी नहीं फिक्रे सुखन भी चाहिए। और ये मैं आपकी तरह तमाम करता हूँ। इसमें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ आ गया और बाकी शायरी इरफान भाई की। हिमाद भाई आपकी दोबारा तवज्जो, वो फलसफा और साइंस और असरार तसव्वुफ, वो फलसफा और साइंस और असरार तसव्वुफ, सच की तलाश में हम बहुत दरबदर हुए। वो फलसफा और साइंस और असरार तसव्वुफ, सच की तलाश में हम बहुत दरबदर हुए। और इल्म हुनर का यूं ही बहाना है रजा, इल्म हुनर का यूं ही बहाना है रजा। साअत के साथ चलने से अहले नजर हुए। वाह वाह, साथ के साथ चलने से अहले नजर हुए। बहुत वो फलसफा और साइंस और असरार तसव्वुफ, सच की तलाश में हम बहुत दरबदर हुए। और इल्म हुनर का यूं ही बहाना है रजा, साथ के साथ चलने से अहले नजर हुए। और ये आखिरी मैं शेर सुनाता हूँ। इसमें अगेन हमायत भाई की तवज्जो चाहूँगा और आपके भी इरफान भाई। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि हस्ती के मत फरेब में आ जाए यो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। तो ये कुछ रिबेलियन तबीयत में है कुछ, या जो भी कह लें उसे। तो ये मैंने ये 2 मिसरे कहे हैं। कुछ पहला मिसरा गालिब से ही थोड़ा सा है, लेकिन कि हस्ती में मेरी कुछ नहीं, हस्ती में मेरी कुछ नहीं इसके सिवा रजा,
ہستی میں میری کچھ نہیں اس کے سوا رضا، خالق کی عنایات ہیں اور میرا تشکر. واہ. ہستی میں میری کچھ نہیں اس کے سوا رضا. یہ ایکچولی ڈائری میں کچھ نوازش بھائی صرف اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچ گئے ہیں. ہم نے بس نہیں بس ہاں. میں یہ اگین غالب کے متعلق حمایت بھائی یہ ہے کہ وہ ایک جنریشن پہلے کی شاعری کرتا تھا. میں کہتا ہوں ایک نہیں بلکہ جتنی جنریشنز آپ کہیں وہ بھی کم ہیں، کیونکہ بات ساری وقت کی ہے. وقت زمان و مکان سے وہ بیونڈ تھا. تو یہ شعر ذرا کچھ روایت سے ہٹ کر ہے، لیکن anyway میں سنانا چاہوں گا کیونکہ حمایت بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے سپورٹ کریں گے. رات ان کی باتیں سنی، آپ کی باتیں سن کر یہ میں شعر جسارت کر رہا ہوں پیش کرنے کی کہ اب جستجو ملنے کی، اب جستجو ملنے کی نہ بچھڑنے کا خوف ہے. اب جستجو ملنے کی نہ بچھڑنے کا خوف ہے، ساعت جو لطف دے تو کوئی غم نہیں ہمیں. شکریہ. بہت شکریہ نوازش بھائی. بغیر کسی تاخیر کے میں اب چاہوں گا محترمہ مونا شہاب صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. محترمہ مونا شہاب صاحبہ. پہلے چند اشعار یہ غزل کے. آج اتنا میں بولی ہوں کہ ترنم بالکل فیل ہو چکا ہے میرا. غزل آپ اشعار سن لیجیے. سفر میں دونوں ہم سفر کچھ ایسے حال میں رہے. سفر میں دونوں ہم سفر کچھ ایسے حال میں کچھ ایسے حال میں رہے، کبھی جواب میں رہے کبھی سوال میں رہے. سفر میں دونوں ہم سفر کچھ ایسے حال میں رہے، کبھی جواب میں رہے کبھی سوال میں رہے. بحث طویل ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا، بحث طویل ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس طرح سے چاہے اپنے حال میں رہے. بحث طویل ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس طرح سے چاہے اپنے حال میں رہے. اور سفر تو خیر کٹ گیا کھلے فلک تلے مگر، سفر تو خیر کٹ گیا کھلے فلک تلے مگر، ستارے گھومتے اسی پرانی چال میں رہے. سفر تو خیر کٹ گیا کھلے فلک تلے مگر، ستارے گھومتے اسی پرانی چال میں رہے. اور ہمیں جدید زاویوں سے خود کو دیکھنا پڑا، ہمیں جدید زاویوں سے خود کو دیکھنا پڑا، مگر پرانے آئینے بھی استعمال میں رہے. ہمیں جدید، بہت بہت شکریہ، ہمیں جدید زاویوں سے خود کو دیکھنا پڑا، ہمیں جدید زاویوں سے خود کو دیکھنا پڑا، مگر پرانے آئینے بھی استعمال میں رہے. اور سفر میں دونوں ہم سفر، ہمیں جدید زاویوں سے خود کو دیکھنا پڑا، مگر پرانے آئینے بھی استعمال میں رہے. اور سفر میں دونوں ہم سفر کچھ ایسے حال میں رہے، کبھی جواب میں رہے کبھی سوال میں رہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی میرا جو یہ بھائی ہے عدیل، انہوں نے یقین و گمان کی بات کی تھی، تو اس حوالے سے مجھے ایک یاد آئی ہے کہ کبھی یقین کبھی گمان سوالیہ نشان ہے. کبھی یقین کبھی گمان سوالیہ نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان ہے.
کبھی یقین کبھی گمان کیا اچھا سوالیہ نشان ہے، واہ واہ واہ، کبھی یقین کبھی گمان سوالیہ نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان ہے، یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، کہاں ہے میرے کارواں سوالیہ نشان ہے، یہ کارواں تو مولانا بھائی دونوں شعر، واہ واہ واہ، کبھی یقین کبھی گمان سوالیہ نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان ہے، اور یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، یہ کارواں تو خیمہ زن ہے خارہائے دشت میں، کہاں ہے میرے کارواں سوالیہ نشان ہے، اور محبتوں کے دیوتا منافقت کے شہر میں، محبتوں کے دیوتا منافقت کے شہر میں، تیری کھچی ہوئی کماں سوالیہ نشان ہے، محبتوں کے دیوتا منافقت کے شہر میں، شکریہ، محبتوں کے دیوتا منافقت کے شہر میں، تیری کھچی ہوئی کماں سوالیہ نشان ہے، اور سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، مگر فلک کی حد کہاں سوالیہ نشان ہے، سمٹ گئی زمین تو نشان حد کا مٹ گیا، مگر فلک کی حد کہاں سوالیہ نشان ہے، اور سوال صرف نفرت ہی کی مد میں کیوں ہے آپ کا، سوال صرف نفرت ہی کی مد میں کیوں ہے آپ کا، یہ پیار بھی تو جانے جا سوالیہ نشان ہے، سوال صرف نفرت ہی کی مد میں کیوں ہے آپ کا، سوال صرف نفرت ہی کی مد میں کیوں ہے آپ کا، یہ پیار بھی تو جانے جا سوالیہ نشان ہے، اور آخری شعر ہے کہ لکھی گئی ہے ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں، لکھی گئی ہے ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں، مگر ہماری داستاں سوالیہ نشان ہے، لکھی گئی ہے ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں، لکھی گئی ہے ہجرتوں پہ سینکڑوں کہانیاں، مگر ہماری داستاں سوالیہ نشان ہے، کبھی یقین کبھی گمان سوالیہ نشان ہے، میرے لیے تو یہ جہاں سوالیہ نشان ہے، کیا صدا جب لوٹ کے آئی اس میں نہیں ہے کہیں کا نہیں، وہ یاد نہیں ہے، چلیں اس میں ایک دو چار شعر اور سنا دیتے، ایک نئی ہے وہ پتہ نہیں وہ اس کو اس ڈائری میں سب اچھا ہے، سنائیے۔ سنہرا تاج سر پر کیوں نہیں ہے، سنہرا تاج سر پر کیوں نہیں ہے، سکندر سا مقدر کیوں نہیں ہے، سنہرا تاج سر پر کیوں نہیں ہے، سکندر سا مقدر کیوں نہیں ہے، میرے چاروں طرف شیشے جڑے ہیں، میرے چاروں طرف شیشے جڑے ہیں، تو پھر چہرہ اجاگر کیوں نہیں ہے، میرے چاروں طرف شیشے جڑے ہیں، میرے چاروں طرف شیشے جڑے ہیں، میرے چاروں طرف شیشے جڑے ہیں، تو پھر چہرہ اجاگر کیوں نہیں ہے، میرے پیچھے تو ایک لشکر ہے لیکن، میرے پیچھے تو ایک لشکر ہے لیکن، میرے آگے سمندر کیوں نہیں ہے، میرے پیچھے تو ایک لشکر ہے لیکن، میرے پیچھے تو ایک لشکر ہے لیکن، میرے آگے سمندر کیوں نہیں ہے، میرے پیچھے تو ایک لشکر ہے لیکن، میرے آگے سمندر کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے دور تو رہتا ہے اکثر، وہ مجھ سے دور تو رہتا ہے اکثر، میرے نزدیک اکثر کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے دور تو رہتا ہے اکثر، وہ مجھ سے دور تو رہتا ہے اکثر، میرے نزدیک اکثر کیوں نہیں ہے، اور میری آنکھیں بہت روشن ہیں لیکن، میری آنکھیں بہت روشن ہیں لیکن،
नज़र में कोई मंजर क्यों नहीं है, मेरी आंखें बहुत रोशन है लेकिन नज़र में कोई मंजर क्यों नहीं है, सुनहरा ताज सर पर क्यों नहीं है, सिकंदर सा मुकद्दर क्यों नहीं है। शुक्र, बहुत शुक्रिया। इस गजल के दो शेर को दोबारा सुना, Thank you। इसी गजल के दो शेर। इस गजल हाँ, इसी गजल के बहुत अच्छी गजल। मैं वाह, एक वाह, बार सुनाऊं। वो लश्कर वाला शेर जो है, क्या 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 अच्छे एंगल से लिखा। वाह जी, वाह। मेरे पीछे तो एक लश्कर है लेकिन मेरे आगे समंदर क्यों नहीं है। जी, वाह वाह वाह। हाँ, दो चार शेर और सुना देते हैं। इमाद भाई आए हुए हैं, तो उस आपके आने पे जो पहला शेर है ना, वो आपकी नजर कर रही हूं मैं। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम कभी मिजाज बहुत खुशगवार है। क्या बात है। आया है कौन, क्यों ये हवा मुश्कबार है, मौसम कभी मिजाज बहुत खुशगवार है, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामी बहार है, शबनम ने फरते शौक में मोती लुटाए हैं, लबरेज गुल के हाथ में जामी बहार है, और मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है, मीठा सा एक गीत है, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, मीठा सा एक गीत है मौजों के शोर में, दरिया के पार किसको मेरा इंतजार है, और सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, लोग कहते हैं ना मैंने मुझे एतबार है, सरगोशियों में सरगोशियों में अहद वफा कर रहे हो क्यों, लोग कह दिया ना मैंने मुझे एतबार है, और घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायादार है, घर मेरा खो गया है मगर याद है मुझे, आंगन में उसके एक शजरे सायादार है। और ये आखिरी शेर जो है वो मीर अनीस की नज़र है अहमद भाई, कि ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, ताजों पे जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा, तख्ते सुखन पे आज वही ताजदार है, और आया है कौन, क्यों ये फजा मुश्कबार है, मौसम का भी मिजाज बहुत खुशगवार। शुक्रिया, इनायत बहुत। वाह वाह वाह। मेरे लिए तो ये जहां सवालिया निशान है। क्या अच्छी फिक्रंगेज गज़ल मुनाफा ने सुनाई, और खुदा करे इस डायरी में इजाफा होता रहे। मेरी गुजारिश है जनाब हमाद हसन साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ, अभी नामुकम्मल है, लेकिन मुझे बजाते तो खुद ये बहुत पसंद है, मगर मेरी पसंद को उस वक्त तक सनद नहीं मिल सकती जब तक हिमायत भाई को ये गज़ल पसंद ना आए। नहीं, हकीकत कह रहा हूँ, सही वो बात नहीं कर रहा, सही हकीकत बिल्कुल कह रहा हूँ। इरशाद इरशाद। मेरी भी क्या जब कहानी है, मेरी भी क्या जब कहानी है, गम से भरपूर
دور زندگانی ہے خوشی کیا مجھے نہیں معلوم، ہے خوشی کیا مجھے نہیں معلوم، درد ہی اب میری نشانی ہے، اور یہ جو مر مر کے جی رہا ہوں میں، یہ جو مر مر کے جی رہا ہوں میں، یہ اسی کی تو مہربانی ہے، یہ جو مر مر کے جی رہا ہوں میں، یہ اسی کی تو مہربانی ہے، اور میری آنکھوں سے جو ٹپکتا ہے، میری آنکھوں سے جو ٹپکتا ہے، صرف اس کے لیے وہ پانی ہے۔ اور احمد بھائی، یہ شعر میں خاص طور سے آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو اپنے ساتھ لے جائیے گا، کہ زخم دل کیسے بھرنے دوں اپنا، زخم دل کیسے بھرنے دوں اپنا، میرے محبوب کی نشانی ہے، کیا بات ہے، میرے محبوب کی نشانی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے۔ خالد خواجہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ تازہ اشعار میں سنا چکا ہوں ہیوسٹن والوں کو، سب میں نے بالکل نہیں سنے، تو جی میں آپ ہی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سنیے صاحب، ارشاد۔ کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کر لوں، اور عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقف ہیں، تو ایک جام بنا میں ذرا وضو کر لوں۔ کچھ ایسا اب کے سرے شہر آرزو کر لوں، جو زخم تو نے دیا ہے اسے رفو کر لوں، اور عبادتوں کے قرینوں سے دونوں واقف ہیں، تو ایک جام بنا میں ذرا وضو کر لوں۔ کیا بات ہے صاحب۔ دو شعر عرض کرتا ہوں حضور۔ میں دھوپ لینے کو چھاؤں فروخت کر بیٹھا، میں دھوپ لینے کو چھاؤں فروخت کر بیٹھا، میں شہر والوں پہ گاؤں فروخت کر خالد بھائی کیا بات ہے، میں دھوپ لینے کو چھاؤں فروخت کر بیٹھا، میں شہر والوں پہ گاؤں فروخت کر بیٹھا، اور پلٹ کے آیا نہیں گھر بہت زمانے سے، پلٹ کے آیا نہیں گھر بہت زمانے سے، میں رہ گزار کو پاؤں فروخت کر بیٹھا۔ پلٹ کے آیا نہیں گھر بہت زمانے سے، کیا بات ہے خالد بھائی، میں رہ گزار کو پاؤں فروخت۔ اور شعر صاحب ایک حضور آپ کی نظر کرتا ہوں، ایک شعر صرف، کہ کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے، کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے، اس کا کاٹا ہوا ممکن نہیں پانی مانگے۔ ایک غزل، تازہ غزل حضور۔
جی یہ عرفان دانش سکندروی بہت امپورٹنٹ شاعر ہیں اور 4-5 سال پہلے ان سے میری ملاقات. میری خوش قسمتی ہے کہ آج دو ہستیاں یہاں موجود ہیں. ہمایت علی شاعر میرے پسندیدہ شاعر ہیں اور زندگی بھر رہے ہیں اور پچھلے غالباً 50 سال سے. آئی لو یو. یہ حضور یہ مصیبت یہ ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہاں رکھی تھی وہ غزل. میں بارہ مجھے مل جائے گی. یہ میں خاص طور پہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ سنیے صاحب, کچھ اور سن لیجیے. شاید اس واسطے سنیے بھائی عادل بھائی, شاید اس واسطے اس درجہ ستایا ہوا ہوں, شاید اس واسطے اس درجہ ستایا ہوا ہوں, میں کسی اور ہی دنیا سے بلایا ہوا ہوں. شاید اس واسطے اس درجہ ستایا ہوا ہوں, میں کسی اور ہی دنیا سے بلایا ہوا ہوں. اور تو نے جس روز حقارت سے مجھے دیکھا تھا, تو نے جس روز حقارت سے مجھے دیکھا تھا, میں اسی روز میری جان پر آیا ہوا ہوں. تو نے جس روز حقارت سے مجھے دیکھا تھا, بھائی کیا بات ہے, میں اسی روز میری جان پر آیا ہوا ہوں. اور اس زمانے سے پھرا کرتا ہوں دیوانہ سا, اس زمانے سے پھرا کرتا ہوں دیوانہ سا, جس زمانے سے تیرے شہر میں آیا ہوا ہوں. اور حمایت بھائی سنیے شیخ, میں انتظار کر لیتا ہوں. ڈونٹ وری, تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ سب خراشی کروں گا. یہ مونا سب لوگوں کو ساتھ لے گئے؟ نہیں یہ اچھا, اس زمانے سے پھرا کرتا ہوں دیوانہ سا, جس زمانے سے تیرے شہر میں آیا ہوا ہوں. اور مختصر سا یہ تعارف ہی میرا کافی ہے, مختصر سا یہ تعارف ہی میرا کافی ہے. ایک وعدہ ہوں غلط طور نبھایا ہوا ہے. کیا بات ہے صاحب, مختصر سا یہ تعارف ہی میرا کافی ہے, مختصر سا یہ تعارف ہی میرا کافی ہے. ایک وعدہ ہوں غلط طور نبھایا ہوا ہوں. اور حضور جو غزل میں سنانے جا رہا تھا وہ مجھے مل نہیں رہی, پر میں بس 2-4 شعر عرض کروں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. سنیے صاحب کہ کسی کو سامنے, عادل بھائی سنیے, کسی کو سامنے میرے جوان ہونا ہے, کسی کو سامنے میرے جوان ہونا ہے, سو لمحہ لمحہ میرا امتحان ہونا ہے. کسی کو سامنے میرے جوان ہونا ہے, سو لمحہ لمحہ میرا امتحان ہونا ہے. ہے مجھ سے کیسی توقع یہ میرے لوگوں کو, ہے مجھ سے کیسی توقع یہ میرے لوگوں کو, زمین پہ رہ کے مجھے آسمان ہونا ہے. ہے مجھ سے کیسی توقع یہ میرے لوگوں کو, اچھا شعر کہا ہے بھائی, ہے مجھ سے کیسی توقع یہ میرے لوگوں کو, زمین پہ رہ کے مجھے آسمان ہونا. حضور آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ نصیب دونوں کا طغیانیاں صحیح, لیکن نصیب دونوں کا طغیانیاں صحیح, لیکن تجھے بھنور تو مجھے بادبان ہونا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, عداوت. واہ واہ واہ. نصیب دونوں کا طغیانیاں صحیح, لیکن نصیب دونوں کا طغیانیاں صحیح, لیکن تجھے بھنور تو مجھے بادبانوں میں. ہمارے شہر میں رہنے کی شرط خالد جی, ہمارے شہر میں رہنے کی شرط خالد جی, زبان رکھتے ہوئے بے زبان ہونا. ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں رہنے کی شرط خالد جی, ہمارے شہر میں رہنے کی شرط خالد جی, زمین پہ رہ کے مجھے, اب معاف کیجیے گا, ہمارے شہر میں رہنے کی شرط خالد جی, زمین پہ زبان رکھتے ہوئے بے زبان. میں آپ کو دیکھ کے ہمیشہ گڑبڑا جاتا ہوں اور یہ پچھلے 30 سال سے ہو رہا ہے حضور. اور ایک بار تو میں ان کی نظر غزل کی, وہ غزل ہی بھول گیا. حمایت علی شاعر میں آپ کو سلام کرتا ہوں حضور, اور آپ کو گزارش کروں گا
बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, मलिक सईदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मलिक साहब नहीं, मलिक साहब यहाँ पढ़ेंगे जी। मलिक सईदी साहब ने शहर शिकागो में बेइंतहा महफिल सजाई। और मलिक साहब बिल्कुल आप यहीं बिल्कुल आराम से बैठिए। और ये जो काम हम आज कर रहे हैं ये मलिक साहब एक अरसे कर चुके हैं और कहीं बेहतर कर चुके हैं। बिल्कुल मलिक साहब इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। संजीदा शायरी महबूबा के बारे में होती है और मज़ाहिया शायरी मनकूहा के बारे में। तो कल वो हिमायत अली शायर साहब को किसी ने वो कह रहे थे ना कि बेगम के बारे में क्यों नहीं कहते, जितना बेगम के बारे में कहना हो वो हम मज़ाहिया शायरी में कहते हैं। तो मुलाज़ा हो कि मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो। मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। क्या बात है। मलिक साहब सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। हिमायत भाई वो जिक्र कर रहा था कि बेगम के बारे में नहीं कहते, मैंने कहा मज़ाहिया शायरी में कहा जाता ना बेगम के बारे में, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। क्या बात है, क्या बात है। मेरी शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। मलिक साहब वो एक गजल क्या अच्छे तरन्नुम से आप पढ़ते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो अगर एक वो गजल तरन्नुम से हो जाए इस वक्त। तो एक आध और मज़ाहिया सुन लें उसका। ठीक है। ए जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, ए जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। ए जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। पतलून जब दिया मेरा धोने के वास्ते, बेगम को जेब से तेरी तस्वीर मिल गई। तो तलाती की बात होती है हमारे हिमायत अली शायर के सामने। एक तलाती पेश करना चाहता हूँ एक नौ मुस्लिम गोरे के बारे में। रोज़ा नमाज हज पे वो खामोश हो गया, रोज़ा नमाज हज पे वो खामोश हो गया। फिर 4 शादियों की इजाज़त का सुन के वो, फिर 4 शादियों की इजाज़त का सुन के वो फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वाह। फिर 4 शादियों की इजाज़त का सुन के वो फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हमाद भाई के ऊपर पिछली दफ़ा सुनाया था कि मुशायरों में बहुत जाते हैं कि शादी तो 4 कर चुका फसले बहार में, शादी तो 4 कर चुका फसले बहार में, गुजरा ना एक दिन भी मगर अपना प्यार में। और मैं तो मुशायरों में रहा और बीवियां 2 आरज़ू में मर गई, 2 इंतजार में। 2 आरज़ू में मर गई, 2 इंतजार। मैं तो मुशायरों में रहा और बीवियां 2 आरज़ू में मर गई, 2 इंतजार। मैं गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ हिमायत भाई। इरशाद। खालिद इसको तो याद है, वो तरही मुशायरे में हमारे जिसको जगन्नाथ आजाद तशरीफ लाए थे उसका, तो पेश कर रहा हूँ। इज़हारे हाले दिल मुझे मद्दे नजर नहीं, इज़हारे हाले दिल मुझे मद्दे नजर नहीं। गम सैकड़ों सही मगर
آنکھیں تو تر نہیں، غم سینکڑوں سہی مگر آنکھیں تو تر نہیں، او خود نما یہ خون سرے رہ گزر نہیں، او خود نما یہ خون سرے رہ گزر نہیں، دل ہے کسی غریب کا تجھ کو خبر نہیں، دل ہے کسی غریب کا تجھ کو خبر نہیں، آتا ہے دل لیے ہوئے ہر ایک وجود میں، آتا ہے دل لیے ہوئے ہر ایک وجود میں، افسون حسن یار کا کس پر اثر نہیں، آتا ہے دل لیے ہوئے ہر ایک وجود میں، افسون حسن یار کا کس پر اثر نہیں، اور میں خوش کے آج تختہ مشق جفا بنا، حمایت بھائی، میں خوش کے آج تختہ مشق جفا بنا، وہ خوش کے تیغ ناز کی کوئی سفر نہیں، میں خوش کے آج تختہ مشق جفا بنا، اور وہ خوش کے تیغ ناز کی کوئی سفر نہیں، اللہ ہرے طلسم جمال سخن فریب، اللہ ہرے طلسم جمال سخن فریب، کچھ کہنے تجھ سے آئے تھے یاد اب مگر نہیں، اللہ ہرے اللہ ہرے طلسم جمال سخن فریب، کچھ کہنے تجھ سے آئے تھے یاد اب مگر نہیں، اور دنیا میں چپ کی داد بھی ہے نہ مل سکی، دنیا میں چپ کی داد بھی ہے نہ مل سکی، ہم مٹ کے خاک ہو گئے اس کو خبر نہیں، دنیا میں چپ کی داد بھی ہے نہ مل سکی، ہم مٹ کے خاک ہو گئے اس کو خبر نہیں، مصرع طرح کے اوپر گرے بھی ہے اور مقطع بھی ہے، اب آئے یا نہ آئے بہاراں کبھی سعید، اب آئے یا نہ آئے بہاراں کبھی سعید، کیا لطف انتظار کے خون جگر نہیں، اب آئے یا نہ آئے بہاراں کبھی سعید، کیا لطف انتظار کے خون جگر نہیں۔ بہت بہت شکریہ نواز جناب ملک سعیدی صاحب، کیا خوبصورت مرصع غزل اور کیا خوبصورت ترنم۔